بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں نماز پڑھی، یعنی رمضان کی رات میں قیام فرمایا تو لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ آپ نے اگلی رات پھر نماز پڑھی تو لوگ بھی بہت ہو گئے۔ پھر جب وہ تیسری رات جمع ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے نکلے ہی نہیں۔ جب صبح ہوئی تو فرمایا، تم نے جو کیا وہ میں نے دیکھا ہے، اور مجھے تمہاری طرف نکلنے سے بس یہی مانے رہا کہ مجھے اندیشہ ہوا کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے، اور یہ رمضان کی بات ہے۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 1373۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی حقیقی جزا دوں گا۔ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک جب وہ روزہ کھولتا ہے تو خوش ہوتا ہے، دوسرا جب وہ اللہ تعالیٰ کو ملے گا، پھر اللہ اسے روزے کا بدلہ دے گا تو وہ خوش ہوگا۔ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی پاکیزہ تر ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2215۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بیان کر رہے تھے، کہا، آپ سے دریافت کیا گیا، فرض نماز کے بعد کون سی نماز افضل ہے، اور ماہ رمضان کے بعد کون سے روزے افضل ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز آدھی رات کی نماز ہے، اور رمضان کے مہینے کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2756۔ سلمان بن عامر ضبی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی افطار کرے تو چاہیے کہ کھجور سے افطار کرے، کیونکہ اس میں برکت ہے، اور جسے کھجور میسر نہ ہو تو وہ پانی سے افطار کرے، کیونکہ یہ پاکیزہ چیز ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 695۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو رمضان المبارک کی راتوں میں نفل نماز تراویح کی ترغیب دیا کرتے تھے، بغیر اس کے کہ انہیں قطعی حکم دیں۔ آپ فرماتے تھے، جو شخص ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کی راتوں میں نفل نماز تراویح پڑھے گا، اس کے سب پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2194۔